نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أغناهم الله ورسوله من فضله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شخصیات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، آج محبوب علیہ السلام کے معجزات، کمالات اور اختیارات پر مختصر کلام کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فضل سے غنی فرماتے ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ پہلے جتنی امتیں آئی ہیں وہ محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتی تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے جنگوں میں لوگوں کو فتح عطا فرماتا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر پہلے جو ہے فتح مانگتے تھے، اور ہم محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے فتح عطا کر دیا کرتے تھے۔ تو بعد میں کچھ لوگوں نے محبوب کے وسیلے کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر قرآن مجید برہان رشید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اور محبوب علیہ السلام جو ہیں، اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے تمہیں غنی فرماتے ہیں، تو یہاں پر فضل ہی ہے، جبکہ فضل ہی واحد کا صیغہ ہے، تو یہ من فضل ہی ما ہونا چاہیے تھا۔ فضل ہی لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غنی کرنا کوئی جدا جدا نہیں، جس کو محبوب غنی فرماتے ہیں اس کو اللہ غنی فرماتا ہے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غنی فرمایا ہے، ان کی برکات، ان کے معاملات جو ہیں وہ دوسروں کے نسبت نمایاں ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ، ان کو جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئیں، تو حضرت انس فرماتے ہیں اس وقت میری عمر مبارک 8 سال تھی۔ 8 سال کی عمر میں میری ماں مجھے جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئی اور دعا کے لیے عرض کی، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، مجھے 4 دعائیں عطا فرمائیں۔ پہلی دعا یہ عطا فرمائی کہ اے اللہ انس کے مال میں برکت دے، اور دوسری دعا فرمائی کہ اے اللہ انس کی اولاد میں برکت دے، اور تیسری دعا یہ ارشاد فرمائی اے اللہ
حضرت انس کی عمر کو لمبا کر دے، اور چوتھی دعا یہ تھی کہ اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب دعا فرمائے، نگاہ فرمائے اور وہ دعا پوری نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا نزول نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرماتے جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دعا فرمانا، آپ کی زبان مبارک سے یہ نکلنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم کیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں برکت فرما۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ معجزہ بھی ہے، یہ کمالات بھی ہے کہ محبوب جس کو غنی فرماتے ہیں ان کا عالم کیا ہوتا ہے۔ تو پہلی دعا کا تعلق مال سے تھا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مدینے کی سرزمین ہے، لوگوں کے وہاں پہ باغات تھے، ان کے باغات سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے تھے، اور میرا جو باغ تھا وہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا۔ وہ کھجور کے باغ تھے تو یا دوسرے جتنی چیزوں کے بھی باغات تھے، تو جو باغ تھا لوگوں کے جو باغات تھے اس میں 1 مرتبہ پھل ہوتا، اور میرے باغ کے اندر 2 مرتبہ پھل ہوا کرتا تھا۔ زمین شہر مدینہ کی ایک ہے، زمین اس شہر کی ایک ہے، آب و ہوا ایک ہے، مٹی ایک ہے، مگر باقیوں کا جو باغ ہے وہ 1 مرتبہ پھل لاتا ہے اور میرا باغ 2 مرتبہ پھل لاتا ہے۔ یہ میرا کمال نہیں بلکہ جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ کی یہ دعا کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسا مال فرمایا کہ 2 مرتبہ میرا جو باغ تھا وہ پھل دیا کرتا تھا۔ اور دوسری دعا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی تھی اے اللہ انس کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ تو فرماتے ہیں کہ 98 لڑکے میرے جو فوت ہوئے ہیں بڑی عمر کے، جن کو میں نے خود دفنایا ہے، اور زندوں کی تعداد ایک طرف ہے، یعنی اتنی اللہ نے اولاد عطا فرمائی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی دعا کی برکت کو حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ 98 لڑکے 98 میرے بچے جو بڑی عمر کے فوت ہو گئے، جن کے جنازے خود کندھے پہ اٹھائے اور جن کو دفنایا ہے، اور زندوں کی تعداد تو ایک طرف ہے۔ اور فرمایا تیسری دعا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ ان کی عمر میں اضافہ فرما، کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے اندر آپ کا مزار مقدسہ ہے، الحمدللہ ہمیں زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تو بصرہ کے اندر آپ رہتے تھے، اور بصرہ کے اندر آپ خود فرماتے ہیں کہ اس وقت دیکھیں کہ کوئی صحابی محبوب کا نہیں رہا، سارے دنیا سے چلے گئے اور میں اکیلا رہ گیا ہوں، اور اب میں اپنی عمر سے تنگ آ گیا ہوں، یعنی اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں۔ فرماتے ہیں یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر تھا۔ اور چوتھی دعا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جو فرمائی کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن مجھے معاف فرما دے گا۔ یہ ان کا ایک انداز تھا دعا کے بارے میں اپنی عاجزی کا اظہار فرمانے کا۔ ویسے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے صحابہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے راضی ہے اور سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح حضرت عثمان بن بشیر وہ بڑی کوشش کرتے تھے قرآن پاک کو یاد کرنے کی، ان سے یاد نہیں ہوتا تھا، اور ایک دن جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور میں قرآن پاک یاد کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے یاد نہیں ہوتا، قرآن کو دہراتا ہوں پڑھتا ہوں، قرآن یاد نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں میں نے جب یہ کہا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی فدارا بصدری بیدہی، تو محبوب نے میرے سینے کے اوپر زور سے ہاتھ مارا اور فرمایا اخرج یا شیطان من صدر عثمان، اے شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا، اور تو نکلے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عثمان کے سینے کو قرآن سے مالا مال فرما دے گا۔ تو فرماتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا تھا، اور پھر اس کے بعد میں قرآن کی آیات بینات کو ایک بار پڑھتا تھا مجھے قرآن یاد ہو جاتا تھا۔ فرماتے ہیں یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کا بھی کمال ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کا بھی کمال ہے کہ پہلے میں قرآن مجید پڑھتے پڑھتے یاد کرتے کرتے تھک جاتا تھا، میرے سینے میں قرآن ٹھہرتا نہیں تھا، پھر جانا نے ایسی درب لگائی اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے کہ میں قرآن پاک کا مکمل طور پہ حافظ ہو گیا، میری منزل بھی پکی ہو گئی، پھر مجھے قرآن بھولتا نہیں تھا۔ اسی طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت زہرہ، وہ جاتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں،
اپنے بیٹے کو لے کے، ان کا بیٹا بیٹھے بیٹھے نا ان کو دورے پڑتے تھے، جن ان کے اوپر جو ہے وہ آ گیا تھا، جن ان کے جسم میں داخل ہو گیا تھا، اور ان کی شکل بھی عجیب لگتی تھی۔ جب وہ گیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور عرض کی کہ حضور والا میرے بیٹے کو جن ہو گئے ہیں اور میرے بیٹے کی شکل بھی عجیب لگتی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ساتھ بلایا اور فرمایا اخرج یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن نکل جائے ان کے اندر سے۔ تو کہتے ہیں ان کے جسم سے کوئی چیز نکلی، اس کے بعد میرا بیٹا اتنا خوبصورت ہو گیا، جس محفل میں بیٹھتا اس کا جسم سب سے بڑا نظر آتا اور قد بھی لمبا نظر آتا، اور چہرے پر حسن و جمال اور خوبصورتی جو ہے وہ نظر آتی تھی۔ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ پہلے تیرا بیٹا اتنا کمزور تھا اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا، آخر اس کا کیا علاج کروایا ہے کہ اتنا خوبصورت ہو گیا؟ میں نے کہا میں نے جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو لے کے گیا ہوں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کرم فرمایا ہے۔ تو اب دیکھیں، حسن بھی عطا کر دیا ہے اور صحت بھی عطا کر دی ہے اور تندرستی بھی عطا فرما دی ہے۔ اسی طرح قبیلہ بنی زحل ایک قبیلہ تھا، یہ فارسیوں سے جنگ کرنے کے لیے ہر وقت آمادہ رہتا تھا، ان کی اکثر فارسیوں سے جنگیں ہوتی تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبیلے کے پاس تشریف لے گئے تاکہ ان کو دین اسلام کی تبلیغ کریں اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کو تعارف کروائیں۔ جیسے ہی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اس قبیلے کے سردار کو بتایا گیا، اس نے پوچھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ان کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انہوں نے کہا اس وقت ہم فارسیوں سے چونکہ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لہذا کچھ عرصے کے بعد ہم جب واپس آئیں گے تو پھر جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں گے، اس کے بارے میں سوچیں گے، فی الحال ہمیں جنگ کے لیے جانا چاہیے۔ تو جس وقت وہ قبیلہ چلا گیا تو فارسیوں سے جنگ ہوئی اور جنگ میں جو ہے فتح کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو قبیلے کے سردار نے لوگوں سے پوچھا، یارو یہ بتاؤ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اور ہمیں دین اسلام کی تبلیغ کی تھی اور ایک نبی کا ذکر فرمایا تھا، تو انہوں نے وہ جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی کیا بتایا تھا؟ انہوں نے کہا جی محمد۔ کہنے لگے پھر یا محمد آ کا نعرہ لگاؤ تاکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ سچے نبی ہیں تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اللہ ہمیں فتح نصیب فرمائے گا اور ہم سارا قبیلہ جا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں گے۔ جیسے ہی وہ جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے، ان کو فتح نصیب ہوئی، اور وہ جب واپس آئے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سب حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں آپ کا نام لیا ہے تو اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی ہے، آپ کے نام میں اتنا تاثیر ہے تو جن کے اسم میں اتنا تاثیر ہوگی ان کے جسم میں کتنا تاثیر ہے۔ تو وہ سارے لوگ آپ کے ہاتھ پر پھر آ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے خوش ہوئے اور بار بار یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں دیکھ لو میری وجہ سے اللہ نے ان کو نصرت اور فتح عطا فرمائی، میری وجہ سے جو ہے یہ شکست سے بچ گئے، اللہ نے فتح عطا فرمائی، دیکھو اللہ نے میرے نام میں کتنا برکت رکھی ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم میں اتنا برکت ہے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں کتنا برکتیں ہیں۔ یہ برکت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انشاءاللہ ہم علیحدہ سے گفتگو کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے جسم مقدسہ کو دنیا میں بھیجا تو کتنی برکات کا نزول فرمایا اور کتنی رحمتوں کا نزول فرمایا، کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، تو آپ کے جسم کی جو برکات ہیں، آپ کی وجہ سے جو آج ہمارے چہرے مسخ نہیں ہوتے، ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ جو باقی امتوں میں تھے ان پر عذاب نازل ہوتا تھا، لیکن آج جو عذاب سے بچے ہوئے ہیں یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مقدسہ کی برکات ہیں۔ حضرت فراس ایک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، تو ان کے سر میں درد رہتا تھا، بچپن کا زمانہ تھا، تکلیف تھی، بیمار تھے، تو والد اٹھا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے گئے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کے نشان سے آپ کے ماتھے کے اوپر نا، جیسے بچوں کو پیار سے اس طرح چٹکی جو ہے نا ہم لوگ کھینچتے ہیں نا، تو اسی طرح انہوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ماتھے کے اوپر ایسے اپنے ید اللہ والے ہاتھ رکھے اور ایسے کھینچا، تھوڑا سا پیار فرمایا اور فرمایا اس کے سر میں درد نہیں ہوگا، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کا معجزہ تھا کہ جس جگہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ رکھے نا، وہاں پہ
ایک بالوں کا گچھا نمودار ہو گیا، اور وہ کافی عرصہ رہا، اور وہ لوگ پوچھتے تھے حضرت فراز سے کہ آپ کے جسم کے پر یہ جو بال نکل آئے کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہ بتاتے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے۔ اور پھر ایک وقت آیا، وقت گزرتا گیا، حضرت فراز جوان ہو گئے، پھر جانے کائنات بھی ظاہری طور پہ دنیا سے وصال فرما گئے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گیا، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا زمانہ آیا۔ تو پھر کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے کہ جو صحابہ اور اہل بیت سے بغض رکھتے تھے، نہ وہ صحابہ کے تھے نہ اہل بیت کے تھے، نہ ان کا تعلق حضرت مولا علی کے کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ تھا، اور نہ ہی جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ وہ ادھر کے لوگ، ادھر سے باتیں لگانے والے جو آئے تھے درمیان میں باغی۔ تو یہ جو حضرت فراس ہیں، یہ جو نہ اہل بیت سے محبت رکھتے تھے نہ صحابہ سے، دونوں طرف سے لگی لپٹی باتیں کرنے والے، لگائی بجھائی والے تھے۔ تو یہ فراس ان کے پاس جانے لگ گئے اور بیٹھنے لگ گئے، تو ان کے والد نے ان کو 1 ماہ تک کمرے میں بند رکھا اور کہا دیکھو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان اس وقت بند ہو جاتا ہے جب کوئی بندہ بد مذہبوں کے پاس اور گستاخ لوگوں کے پاس بیٹھے، لہذا تم بے ادبوں اور گستاخوں کی مجلس میں نہ بیٹھا کرو، ورنہ یہ جو بالوں کا گچھا ہے یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ تو فراس کہتے ہیں کہ مجھے اپنے باپ کی بات سمجھ نہ آئی، لیکن ایک دن میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بال جو تھے میرے ماتھے سے غائب ہو گئے، اور وہ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نشان تھا وہ مٹ گیا، اور میں نے دل سے توبہ کی کہ آئندہ میں اس طرح نہیں کروں گا، اور اپنے والد کو گواہ بنا کے کہا کہ آپ میری اس توبہ سے کے گواہ ہو جائیں، آئندہ میں کبھی کسی بدبخت کے پاس، بد مذہب کے پاس نہیں بیٹھوں گا، جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا، جو حضرت علی سے پیار کرنے والا ہوگا، جو صحابہ کا ادب کرنے والا ہوگا، صحابہ سے محبت کرنے والا ہوگا، میں ان سے بیٹھوں گا۔ یہ جس سینے میں صحابہ کا بغض ہوگا، اہل بیت کا بغض ہوگا، میں ان کے پاس نہیں بیٹھوں گا۔ تو جیسے ہی میں نے صدق دل سے توبہ کی تو صبح کیا دیکھتا ہوں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ عطا کردہ جو بال تھے میرے ماتھے پر دوبارہ اگنا شروع ہو گئے۔ تو میں سمجھ گیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فیضان ہے یہ اس وقت تک انسان کے سینے پر اور جسم پر اثر کرتا ہے جب تک لوگ بے ادب اور گستاخ لوگوں سے بچا رہے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت عتبہ بن فرقد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی 4 شادیاں تھیں، اور جب بھی آپ کسی اپنے گھر میں اپنی زوجہ کے پاس تشریف لے کے جاتے تو آپ کے جسم سے خوشبو آیا کرتی، اور آپ کی جو خوشبو تھی وہ آپ کی ازواج کی خوشبوؤں کے اوپر غالب آ جاتی۔ تو ایک دن آپ کی 4 ازواج نے یہ مشورہ کیا کہ آج جب آپ تشریف لائیں گے تو ان سے سوال کریں گے کہ یہ آپ کے جسم سے خوشبو کہاں سے آتی ہے۔ تو حضرت عتبہ نے کہا، جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ جو خوشبو ہے یہ میری نہیں ہے، بلکہ میں چھوٹا سا تھا، جیسے بچوں کو گرمی دانے نکلتے ہیں، جس کو ہمارے پنجابی اور سریکی زبان میں پت کہتے ہیں، جی گرمی میں پت نکل آئی ہے، چھوٹے چھوٹے پانی کے دانے نکل آتے ہیں تو گرمی کی وجہ سے، تو وہ کہتے ہیں گرمی دانے نکلے، اور میرے گھر والے مجھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت مقدسہ میں لے گئے۔ جناب عتبہ فرماتے ہیں جب مجھے لے جایا گیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عتبہ کی قمیض اتارو، اور میری یہ قمیض اتاری گئی تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک میری پشت پہ مل دیا۔ وہ دن گزرا اور آج میرے جسم کے اوپر کوئی پھوڑا نہیں نکلا، کوئی پھنسی نہیں نکلی، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ میرے جسم سے جو خوشبو آتی ہے یہ میری خوشبو نہیں ہے، یہ جان جانا، جان کائنات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی خوشبو ہے۔ فرماتے میں نے پھر اپنی گھر والیوں کو یہ بتا دیا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی عطر لگاتا ہوں، کیونکہ محبوب کا پسینہ ہو یا محبوب کا لعاب ہو، یہ لاکھوں اعلیٰ قسم کے، بلکہ لا تعداد اعلیٰ قسم کے عطروں سے بھی زیادہ خوشبو رکھتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک صحابی ہیں ابو قرصافہ، یہ بچپن کا زمانہ ہے، والد فوت ہو گئے ہیں، اپنی خالہ کے پاس رہتے ہیں اور سارا دن بکریاں چراتے ہیں، اور بکریاں چراتے چراتے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے شیدائی ہو گئے۔ اب وہ بکریاں لے کے آتے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں بیٹھ جاتے، محبوب کا دیدار کرنے لگ جاتے، بکریاں کمزور ہو گئیں۔ تو ایک دن خالہ نے کہا قرصافہ، یہ کہاں ابو قرصافہ بکریاں لے کے جاتے ہو، یہ کمزور ہوتی جا رہی ہیں، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ نکل آئی ہیں۔ تو ابو قرصافہ نے کہا کہ میں چرانے کے لیے تو لے جاتا ہوں۔ اس نے کہا اچھی وادی میں لے جایا کر اور اس کو نہ چرایا کر، اور ہم نے یہ سنا ہے کہ جس نبی نے اعلان نبوت کیا ہے
تو ان کی محفل میں جا کے بیٹھتا ہے۔ پھر حضرت ابو قرصافہ اور آ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اماں اور میری خالہ منع کرتے ہیں، تو اب میں کیا کروں؟ یہ بکریاں جو ہیں یہ جا کے بتا دیتی ہیں کہ شاید انہوں نے کچھ چرا نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جو ہے نا فرمایا، آج کے بعد تیری بکریاں کمزور نظر نہیں آئیں گی۔ تو ابو قرصافہ کہتے ہیں میری بکریاں جو دبلی پتلی تھیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، وہ بالکل موٹی ہو گئیں اور اتنا فربا ہو گئیں۔ تو میری خالہ کہتی ہیں کہ ابو قرصافہ، اب جس وادی میں بکریاں چرانے کے لیے لے کے جاتے وہیں لے کے جایا کر، دیکھ لے بکریاں کتنا تر و تازہ ہو گئی ہیں، موٹی ہو گئی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بکریاں چرتی نہیں ہیں، جس طرح میں محبوب علیہ السلام کے حسن سے اور آپ کے دیدار سے سیراب ہو جاتا ہوں، یہ بکریاں بھی جانے جانا کا دیدار کر کے سیراب ہو جاتی ہیں۔ تو کہنے لگی، اچھا یہ اتنے برکت والے نبی ہیں کہ یہ جس طرف بھی توجہ کرتے ہیں اور وہاں پہ اپنے کرم سے ان کو نواز دیتے ہیں۔ تو پھر میری والدہ اور خالہ بھی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سیدنا بشیر بن معاویہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا اور میرے آقا علیہ السلام کیونکہ اتنے کریم ہیں، جو بھی ان کی بارگاہ میں آتا آپ شفا سے نوازتے، دعا سے نوازتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بھی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، تو میرے آقا علیہ السلام نے میرے لیے دعا فرمائی، تو اللہ نے میرے چہرے کو روشن کر دیا۔ اور پھر یہ بھی نہیں، اور میرے آقا علیہ السلام نے مجھے شفا بھی عطا فرمائی اور فرمایا، اے بشیر، جب تک تو حیات ہے نا، جس مریض کے اوپر تو ہاتھ رکھے گا اللہ اس کو بھی شفا عطا فرمائے گا۔ پھر سیدنا بشیر بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ محبوب علیہ السلام کا فیضان تھا، مجھے صحت بھی عطا فرما دی، اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ جو بھی بیمار میرے سامنے آتا میں اس کو ہاتھ لگاتا، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرماتا۔ تو محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اس طرح نوازا، جیسے ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، کچھ صحابہ بیٹھے تھے، تو رات اندھیری تھی، بارش تھی، تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جانا چاہتے ہیں، تو روشنی نہیں ہے، اندھیری رات ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اچھا ایک کھجور کی ٹہنی لے آؤ۔ ٹہنی لے آئے، محبوب علیہ السلام نے ید اللہ والا ہاتھ رکھا تو وہ ٹارچ کی طرح روشن ہو گئی، بیٹری بن گئی۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ۔ اب جانا یہ تھا کہ ایک چوک میں گئے تو ایک صحابی کا گھر دوسری طرف ہے، ایک کا دوسری طرف ہے، ایک کا دوسری طرف ہے۔ اب چونکہ وہ تعداد میں 3-4 تھے، اب بیٹری ایک ہے، ٹارچ ایک ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ محبوب علیہ السلام کا تو فیضان ایسا ہے، جو ایک دفعہ اس فیض کے ساتھ جڑتا ہے وہ بھی فیضان سے معمور ہوتا رہتا ہے۔ تو ایسا کرتے انہوں نے خود ہی اجتہاد کیا کہ وہاں سے ٹہنیاں اٹھائیں، جو ٹہنی سرکار کے ہاتھ لگنے سے روشن ہوئی تھی، جس نے بھی وہ ٹہنی اس سے لگائی وہ بھی ٹہنیاں روشن ہو گئی، اور سارے اپنی اپنی گھر میں فیضان نبوت کا فیض لے کر روشنی کی صورت میں وہ اپنی اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو آج جو بندہ محبوب علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اور ادب و احترام کے ساتھ جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ کے رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو ہمیشہ ان کی طرف متوجہ رکھتے ہیں، اور جانا کا فیضان ہمیشہ اس پر جاری اور ساری رہتا ہے۔ رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضان نبوت سے معمور رکھے، اور جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہمیشہ ہماری جانب مبذول رہے، اور ہم ایسے ہو جائیں جیسے اللہ اور اس کے رسول پسند فرماتے ہیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔